بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے سے وہ حرام کر دی گئی۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی دنیاوی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہے گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی، جیسے بالست کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگلی امتوں سے کون مراد ہیں؟ فارسی اور نصرانی۔ آپ نے فرمایا، پھر اور کون؟ اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنی دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، میری رحمت میرے غضب پر وہ غالب ہے۔ اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کی قسم کھائیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کم بخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ میرے حجرہ اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا یہ ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ رشک 2 ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔